بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دوستوں کی خاص قریبی دوست کی جو ضرورت ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے اور ہمارا کلچر اس سے کیسے دیکھتا ہے۔ اس کی ابتدا ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ اس دن قیامت کا جب دن ہوگا تو بہت ہی گرم جوش دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور اس کو ایک اور اینگل سے بھی بیان کیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور اینگل سے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی کہ دوستی دیکھ کر کرو، اور دوستی کے انجام سے بھی خبردار کیا کہ کس طرح سے یہ انسان کو عزت بھی دلاتی ہے اور انسان اس کے ذریعے اللہ سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جہنم میں گرنے والا یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے رسول کی مانی ہوتی اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ جو ساری آیات ہیں اور اسی طرح سے احادیث ہیں وہ اس بات کو اس کے اندر اس بات کا یقینی طور پر ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ دوستی ایک بہرحال انسانی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس کے اغراض، مقاصد اور کن سے کرنی ہے ان چیزوں کو تو جو ہے وہ یقیناً بہت واضح طور پر بیان کیا ہے، مگر دین نے کہیں پر بھی دوستی کو ایک بری چیز کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یعنی دوستی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر دوستی اللہ کے لیے ہوگی تو وہ عبادت ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ عبادت ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، کسی سے اللہ کے لیے تعلق رکھنا۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس واقعے کو، کہ ایک شخص اپنے مسلمان دوست سے، بھائی سے ملنے جاتا ہے اور اس کو راستے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کہ تم نے اس کا کوئی احسان چکانا ہے، کوئی دنیا کا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو پیغام دیتا ہے، اس کو کہو کہ جیسے تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو ایسے ہی اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستی کی جو بنیادی ضرورت ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ انسان اور مسلمان جس کا ایک ویژن ہے
جس کا ایک دنیا میں آنے کا ایک کلیئر مقصد ہے، وہ مقصد جو ہے وہ اجتماعیت سے مکمل ہوتا ہے، اور اجتماعیت میں ایک بڑا دائرہ ہے امت کا، کہ ہم امت کے ایک تصور سے جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انما المسلمون اخوہ، اور جسم کے ایک حصے میں فرمایا جب درد ہوتا ہے تو باقی حصوں کو معلوم پڑتا ہے۔ اسی طرح سے امت پوری کی پوری مسلمان جو ہے وہ ایک امت ہے، اور اس لحاظ سے امت کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو دوسرے حصے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور امت کا تصور آتے ہی اقامت دین کا تصور بھی آتا ہے کہ اس دین کو زمین پر قائم کرنا ہے، اس دین کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور معاشرے میں پائے جانے والے شر کو توڑنا ہے، تو وہ بھی بغیر اجتماعیت کے، بغیر ایک مسلمانوں کے درمیان تعلق کے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وہ تعلق ہے جس کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا کہ اللہ نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو دلوں کا مل جانا ہے اور دلوں کو ایک دوسرے کو چاہنے لگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، ورنہ آپ ساری زمین کے خزانے ان پہ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے جو دل ہیں وہ آپس میں نہ جڑتے، ان کے اندر الفت اور محبت پیدا نہ ہوتی۔ تو محبت اور الفت جو ہے وہ اللہ رب العزت ڈالتا ہے، اور یہ کن کو نصیب ہوتی ہے یہ دوستی کرنا؟ یہ کس کو ملتا ہے حقیقی دوستیاں؟ کہ جو لوگ ایک مشن رکھتے ہیں زندگی کے اندر، اور جن کا زندگی میں جن کو کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہم اس 60 سالہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے اس زمین پر آئے ہیں، اور اس زمین پر جتنے بھی فتنے موجود ہیں، جتنے بھی دل لبھانے کی چیزیں موجود ہیں، ان سے بچانے والی اللہ کی جو ذات ہے، اس میں اللہ نے جو سبب پیدا کیا وہ دوستی ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کرتا ہے، ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روکتا ہے، مظلوم ہے تو مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہے تو پانی پلاتا ہے، قرض خواہ ہے تو قرض اتارتا ہے، غمگین ہے تو غم کو اس کے ہلکا کرتا ہے، اور اس سے دور ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے قریب ہے تو اس کے کام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو بھی صدقہ قرار دیا، مسلمان بھائی کو مسکرا کر کے ملنا۔ تو یہ ایسے کہنے کو تو ایک عام سی بات ہے کہ ہاں مطلب دوستی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دوستی کا عمل ہے یہ مسلسل ہمارے معاشروں کے اندر دم توڑ رہا ہے، مسلسل انفرادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اور گھر کی ذمہ داریوں میں ہی اس نے اپنے گھر کی جو زندگی کا سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا بڑھا لیا ہے، اور اوور آل معاشرے کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب شادی کے بعد تو دوستی جو ہے وہ ایک سوکن کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اور آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی دوستی کو۔ مہمان نوازی کتنی بڑی چیز ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کا اکرام کرے۔ اور ابھی ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ مہمان گھر میں آ جائے تو ہم سب سے زیادہ آوازار ہوتے ہیں، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کی خدمت کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر مہمان کا 3 دن تک حق ہے، اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو دعوتیں دینا، تحفے تحائف دینا، آپ نے فرمایا تہادو تحابو،
ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو. ہدیہ دینا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس پر فرض ہے اس کی دعوت کو قبول کرے. تو یہ جو ہمارا کلچر ہے، جس طرح سے یہ کلچر اور یہ سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی جو طرز زندگی ہے اور آسائشوں اور سہولیات بھری زندگی جو جو ہمارے اندر اترتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے یہ جو ایک بنیادی انسانی ضرورت کا ایک رشتہ ہے، یہ رشتہ بوجھ بنتا جا رہا ہے. ویسے تو بہت سارے رشتے بوجھ بن رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ایک خصوصی طور پر اس کا یہ ہدف ہے. کیونکہ ابھی شکر ہے اللہ کا کہ خاندانی نظام کسی حد تک موجود ہے، ماں باپ کا ادب احترام اور یہ چیزیں موجود ہیں، مگر اب کم از کم مہمان نوازی، دوستی یہ افورڈیبل نہیں رہی. کسی کے خوشیوں میں شامل ہونا، دعوتیں کرنا، یعنی اب صرف کسی کی شادی ہوتی ہے فیملی میں تو ہی دعوت ہوتی ہے، اور شاید دوستوں میں تو بہت ہی مشکل ہو گیا کہ شادیوں میں بھی کسی دوست کو بلایا جائے. اور وہ جو عیدوں کی ہماری خوشیاں تھیں مسلمانوں کی، عیدوں پر مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ سب قصہ پارینہ ہوا، سب ایک کہانی ہوئی. کیونکہ ایک تو امت کا تصور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مسلمانوں سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. کہیں پر نیشنلزم نے ہماری اس بنیادی اس تعلق کے اوپر چھریاں چلا دی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. کہیں صوبائیت نے یہ مصیبت اٹھائی ہے، اس صوبے کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے. پھر کہیں برادری ازم آ جاتی ہے، اس برادری کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے جڑنا اور اللہ رب العزت کے لیے الگ ہونا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے تعلق اور اللہ کے لیے ہی قطع تعلقی، یہ چیز اب آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے. تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں پر جو ہے وہ متنبع رہا جائے، غور کیا جائے کہ آخر یہ جو دوستیاں ہیں یہ دونوں خاندان کے دونوں فریق کے اوپر کیوں بھاری پڑ رہی ہیں. مردوں کے حوالے سے تو عموماً ہم جانتے ہی ہیں، اور جو تبدیلی آ رہی ہے وہ مغربی کلچر کی وجہ سے ہے، اور وہ اس تربیت کی وجہ سے ہے جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے خواہشات اور یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہیں. لیکن میں اس سے بھی زیادہ ایک اہم چیز کی طرف تنبیہ کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے خواتین کی خواتین سے دوستی، اور یا خواتین کا کسی عالم سے تعلق ہونا، کسی دین کے جو ہے وہ جو دین کی نسبت سے کسی سے تعلق ہونا. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر آج کے لیکچر میں میں خصوصی طور پر جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہندو کلچر نے جہاں عورت کا بہت ساری جگہوں پر گلا گھونٹا ہے، وہاں پر ایک، آپ خود سوچیں ابھی اپنے دماغ میں اپنے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، اور کہ اچھا اگر ہم میں یہاں مرد ہیں تو وہ سوچیں کہ جو یہ عورت کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، تو یعنی مرد اتنا کم ظرف ہے اس کلچر کا، اور اتنا ایموشنلی وہ معذور ہے، اور اس قدر حسد اور جلن کے اندر وہ جوان ہوتا ہے، اور اس کو لے کر کے وہ شادی بھی کرتا ہے کہ وہ اسے بیوی کی جو دوستیں ہیں اور جو اس کی سہیلیاں ہیں وہ اس کو جو ہے تکلیف دیتی ہیں، وہ اس کو بھاری پڑتی ہیں، بلکہ وہ اس کو اجازت ہی نہیں دیتا کسی عورت کو
اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، حتیٰ کہ اپنی ماں کو. یعنی اگر کسی کی ماں جو ہے وہ محلے میں جو ہے ان کے تعلقات ہیں، آتی جاتی ہیں، تو منہ سے کہے نہ کہے اس کا دل یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اماں بہت جو ہے وہ کام چور اور وقت کو ضائع کرنے والی خاتون ہے. معاشرہ اس کو، عورت کو اس حیثیت میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے اندر وقت گزارے اور ان کے ساتھ اس کی کچھ شیئرنگز ہوں، کچھ تعلقات ہوں، اپنی کچھ باتیں کر کے اپنے دل کو، اپنے غم کو ہلکا کرے. اور یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آپ کی جو بیوی ہیں، اہلیہ محترمہ، ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، ان کو ہدیے بھیجتے، ان کا شدید ان کا احترام کرتے. یہاں تک کہ باقی امہات المؤمنین بھی محسوس کرتی اس بات کو کہ آپ ان کی زندگی میں تو جو تعلق رکھا ان کے مرنے کے بعد بھی، انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت تعلق رکھا. دوسری آپ کی اہلیہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی سیدہ عائشہ سے، تو فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں میرے گھر کھیلنے آتی تھیں اور آپ آتے تو وہ چھپ جاتی، تو آپ انہیں اجازت دیتے اور کھیلنے دیتے. تو کبھی بھی اسی طرح سے آپ، یعنی سیرت کے اندر بے شمار ایسے آپ کو صحابیات کے واقعات ملیں گے کہ جہاں ان کی جو ہیں وہ ان کی سہیلیاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں. جیسے مرد مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضرات صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنے ماضی کے دنوں کو، زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کے ہنس رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ خواتین کا بھی اسی طرح سے ہی معاشرے کے اندر ایک حلقہ تھا. ان کے بھی جو اسکالر تھے ان سے تعلق تھا. یعنی اس وقت کے جو اسکالر ہیں، اس وقت کے جو قائد ہیں اور جو امام ہیں، وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواتین نے کیا کہا؟ خواتین نے کہا کہ آپ نے آدمیوں کو تو نصیحت کرتے ہیں، ایک دن ہمارے لیے بھی رکھیں جس کے اندر صرف ہمیں ہی آپ جو ہے وہ نصیحت کریں، وہ خاص عورتوں کے لیے دن ہو. حتیٰ کہ آپ عبادات کے اندر دیکھیں کہ عید کا خطبہ ہوتا تھا تو عید کے خطبے میں ایک خطبہ مردوں کا، دوسرا عورتوں کا. ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں رہا. یعنی ہمارے ہاں عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی سوشل، اس کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو، اس کا کوئی، یعنی منفی انداز میں ہے، خاوند سے چھپ کے اس کی کوئی وہ چلی جائے گی، اس لیے اس کے اندر آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آئے گی، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ سارا کچھ تو آپ کو نظر آئے گا. مگر بہت کم ایسی خواتین ہیں کہ یا بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں پر آدمی اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر مرد جو ہیں ہمارے معاشرے کے، وہ اس قدر اب نارمل تربیت پاتے ہیں کہ بیوی آنے کے بعد شاید پہلی ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے ہاتھ لگی ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر ان کا کنٹرول ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو مرد کی ساری حاکمیت، ساری حکمرانی وہ اپنی بیوی پہ نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ وہ مارے کھاتے، استادوں سے ڈنڈے کھاتے، بڑوں سے تھپڑ کھاتے اور ذلیل ہوتا، یہ وہ بچہ ہے جو معاشرے کے اندر جوان ہوتا ہے. اور پھر اس کے اوپر ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں، ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں. یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مڈل کلاس طبقہ اور غریب طبقہ تو خاص کر کے وہ تقریباً اسی مینٹیلٹی کا شکار ہے.
اب آ جا کے اس کے ہاتھ میں صرف ایک بیوی آتی ہے جس پر وہ حکمرانی کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساری خدائی ہے وہ اس کی بیوی پر ہی قائم ہوتی ہے، اور سوسائٹی بھی اس کو کہتی ہے کہ یہ تمہارا مجازی خدا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا مجازی خدا ہے۔ تو حالانکہ شریعت ہرگز یہ بات نہیں کر رہی۔ شریعت اسلام جو ہے وہ یقیناً عورت کو خاوند کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، مگر کیسے خاوند کی؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں، یعنی کیسا خاوند شریعت کہتی ہے؟ ایسا خاوند کہ جو ہے جس کی موجودگی میں اگر عورت، یعنی یہ ایک پریکٹیکل چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوں گی، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اگر بیوی دوسرے کمرے میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور خاوند صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شاید ہی کوئی ہوگا جس کو جو ہے نا جیلسی نہ ہو رہی ہو، فیلنگ نہ آ رہی ہو کہ یار کیا پاگل ہے، یا اس کو آئے تو اس کو سنائے نا کہ تم جو ہے عجیب ہو، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ اس کی موجودگی کے اندر، یا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ اتنا بڑا دل ہی نہیں رکھتا، اور اتنی اس کی مینٹل، اس کی جو حالت ہے وہ اس قدر پتلی ہے کہ وہ ایک عورت کو اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو مرد دوسری شادی نہیں کر پاتے اور اس کا سارا الزام عورت کو دیتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ الزام خود مرد کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس قدر ایموشنلی معذور ہے کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا بے حوصلہ انسان ہے کہ اس میں یہ حوصلہ اور ہمت ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کے خوف سے، تقوی کے حصول کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے ایک اور بیوی کی ضرورت ہے، تو اس کو شریعت نے تو نہیں کہا آپ پوچھتے پھریں۔ تو مسئلہ ہمارا جو ہے نفسیاتی ہے کہ ہم ایک ایب نارمل تربیت سے گزرنے کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عورت کو جو ہے ہر صورت پریشر کوکر میں بند کرنے کے چکر میں ہے۔ اچھا، اب آپ سوال کریں گے جی عورت کی ذمہ داری تو گھر کی تھی، تو بات یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری تو شریعت نے جو گھر کی لگائی ہے وہ تو خاوند کی لگائی ہے یا بچوں کی لگائی ہے، وہ تو آپ نے اس کو پورا سسرال تھما دیا کہ اس پورے خاندان کو آپ سنبھالیں گی، تو تب جا کے آپ کی جو ہے عزت ہوگی، تب جا کے آپ ایک اچھی خاتون، ایک کامیاب بیوی قرار پائیں گی۔ شریعت تو یہ بات نہیں کر رہی، شریعت تو کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے لیے نفل ہے، اور نفل کرنا پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ خصوصاً جو کچھ زیادہ ہی پڑھ جاتے ہیں، تو نفل تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، تو نفل ہوتا بھی اسی لیے کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ تو یہ جو ذمہ داری کو تھوپنا ہے ایک عورت کے اوپر، اس سے جہاں بہت کچھ چھنتا ہے وہاں سے اس کی سوشل لائف بھی چھنتی ہے، وہاں سے اس کی وہ زندگی چھنتی ہے جس میں ایک مرد تو گھر سے باہر جا کے اپنی پریشانی اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے، اور چائے کی پیالیاں پیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے، مگر ایک عورت وہ بس اپنے بچوں اور چار دیواری کے اندر ایک گھٹنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی کو اچھا گھر مل جائے اور کوئی سمجھدار لوگ مل جائے۔ تو یہ شاید بات کسی اور طرف چلی گئی، میں بات کو پھر واپس لے کے آتا ہوں کہ دوستی کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی رکھی ہے اور عورت کے لیے بھی رکھی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا حلقہ ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو شیئر کریں، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اور سب سے بڑھ کر جو مشن ہے دین اسلام، جس مقصد کے لیے مرد اور عورت دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ اس مشن کے اندر کچھ کام کریں۔ ٹھیک ہے، ایک عورت کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ کچن کے اندر گزار دے، اور کچن میں بھی اس کے اوپر فرض محض روٹی بنانا نہ ہو، بلکہ وہ تمام ہمارے کلچر کی وہ جتنی چٹخاری چیزیں ہیں وہ سب کے سب وہ بیوی سے پوری کروائی جائیں،
یہ ہرگز ہرگز آپ کو صحابہ کے معاشرے میں، سیرت النبی کے معاشرے میں نہیں ملے گا۔ ایک عورت کو جو یہاں پر کام دے دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو وہ کام نہیں دیا۔ اس کا بنیادی جو کام ہے یقیناً وہ خاوند کا خیال رکھنا ہے، مگر اور خاوند کی اطاعت کرنا ہے، مگر خاوند کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محض کھانے پینے کے لیے اور گھروں کے اندر صوفے اور بیڈ بھرنے کے لیے اور ایب نارمل لائف گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس خاوند کو بھی اس لیے بھیجا اور اس عورت کو بھی اس لیے بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کریں، دونوں اللہ رب العزت کا قرب تلاش کریں، دونوں اس زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی فکر کریں۔ اور عورت اسی لیے اپنے خاوند کی بھی اطاعت کرتی ہے۔ یعنی یہاں پر عورت کی جو خاوند کی فرما برداری ہے، اس کے پیچھے کیا چیز آپ کو اکثر نظر آئے گی معاشرے کے اندر؟ آپ ذرا غور کیجئے، کیا یہ نظر آئے گا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اطاعت کر رہی ہوں؟ اے کاش ایسا ہو، اے کاش ایسا ہو تو یقین مانے معاشروں میں امن ہو جائے۔ ہمارے کلچر میں عورت اس لیے اطاعت کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے دروازے بند کر لیے ہیں، اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب تم مرنے کے بعد اس گھر میں ٹوٹ کے آ سکتی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو جو ہے طلاق کا خوف ہے، ٹھیک ہے، یا اب بچے ہیں، بچوں کو کون سنبھالے گا، بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اب ان بچوں کی خاطر عورت جیتی ہے، بچوں کی خاطر مرتی ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ بنیادی، میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں یقیناً اس کے اندر میری باتوں کا اگر کوئی غلط مطلب لے تو میں اس سے برات کرتا ہوں، اور میں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ یا عورتیں یا آدمی اس سے کوئی ایسا معنی نکالیں۔ میری آپ اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اصل نقطے کو، کہ ہماری زندگی کا، ہماری آئلی زندگی کا میں ہر جو عمل ہے اس کی بنیاد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہم اسی لیے جڑتے ہیں اور اسی لیے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے عورت ایک نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں اپنے خاوند کیوں نہیں، میں میری ان سے دلی محبت ہوتی، میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی، اور جب برداشت نہیں کرتی تو پھر کیا کہا؟ میری خواہش کا مسئلہ ہے؟ نہیں، فرمایا کہ میں اسلام میں کفر سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں گی، وہ مجھے حکم دے گا اور میں مان نہیں پاؤں گی، تو میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ یعنی اللہ کا خوف طلاق کے اوپر لے گیا۔ اللہ کی ذات کے لیے جڑتے ہیں اور اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مرد یہ بات سمجھیں کہ ان کو اپنے ریلیشن اپنے والدین سے مضبوط کرنے ہیں، اپنی بہنوں سے مضبوط کرنے ہیں، جو محبتیں ان سے لینی ہیں وہ انہی سے لینی ہے، اور اپنے دوستوں کے حلقے کے اندر بھی انہیں جینا ہے۔ کہ یہ جو عورت کی طرف سے بھی ہمارے کلچر میں ہو رہا ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہم اس کلچر میں عورت کو دباتے ہیں اور پھر عورت کے ہاتھوں دبتے ہیں، عورت کے ہاتھوں ہم دبتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آپ پر پابندی لگا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا بائی ٹائم ضائع نہ کریں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے مرد دباتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ عورت دباتی ہے، اور یہ اس طریقے سے ظلم اور کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ان لوگوں کے ساتھ بسر کرے، محض اپنی بیوی بچوں میں بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، یا اب تو بلکہ بیوی بچوں میں بھی دنیا نہیں بیٹھتی، تو محض خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں پر وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو اب بنیاد بن چکی ہے وہ خواہشات نفس بن چکی ہیں، خواہشات نفس کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، مرد ہو یا عورت، دونوں کو ایک دوسرے کے دوستوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، دل سے ان سے ان کا دلی تعلق ہونا چاہیے۔ ان کے آنے پر پریشان ہونا، ان کے آنے پر ناراضی کا اظہار کرنا، تنگی کو محسوس کرنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ مہمان چاہے مرد کے آئے چاہے عورت کے آئے،
ان کے آنے کے اوپر اللہ کی رحمت سمجھنا، اپنے دل سے ان کی خدمت کرنا، اور دل کی خوشی سے جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہے انہیں دے دینا، ان کے سامنے رکھنا، تکلف سے بچتے ہوئے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو دوستی انسانی زندگی کے اندر بڑی ہی بنیادی ضرورت ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف انسان کے اس سفر کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے خاندان آپ کا بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس سے شاید کہیں زیادہ دوست اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کے دن جو ہے وہ ماں باپ کے ایک دوسرے سے دور بھاگنے کا ذکر فرمایا، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اس دن گرم جوش دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان رشتوں کے برابر ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ان کے بعد ذکر کر کے ان کے ساتھ ملایا۔ تو دوست کی وہی اہمیت ہے آپ کی زندگی کے اندر، جس طرح سے اہمیت آپ کے والدین کی ہے، آپ کے بیوی بچوں کی ہے، آپ کی اولاد کی ہے، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کے ہوں۔ تو ہمیں اس دوستی کو اس مغرب کے جدید کلچر میں اور ہندوازم کی اس گندی اور بدبودار تہذیب میں، ان دونوں تہذیبوں کے درمیان ہمیں اسلام کی تہذیب کا احیاء کرنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا، خوشگپیاں گزارنا، خوشگپیاں کرنا۔ نہیں، ہمارے ہاں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ عورت کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہ ہو۔ یعنی یہ کیا ہے؟ قرآن میں آیا کہیں پر کہ عورت بیوی جو ہے نا وہ ہر بات اپنے خاوند سے شیئر کرے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بیوی بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں مرد یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات آ کے اپنی بیوی کو بتا رہا ہوتا ہے۔ جو بات بیوی کو خوشی دے وہ بھی بتا رہا ہے، جو غمگین کرے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو بھائی اللہ نے آپ کے لیے دوست رکھے ہیں، بہت ساری باتیں جو آپ کو اپنی بیوی کو نہیں بتانی۔ اس اصول پر جو میں بتا رہا ہوں، خود میرا اپنا ذاتی عمل بھی بڑا کمزور ہے، اور میں خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو جو چیز میں سیکھ رہا ہوں اسی کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آئیے ہم مل کر اس مصیبت سے نکلیں، ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں۔ ایک بیوی اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ بس میرے خاوند کا مجھ پر اتنا بڑا حق ہے کہ میری کوئی باؤنڈری نہیں ہے، میری کوئی اپنی پرائیویٹ، یعنی ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے بندے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر کوئی بات اپنے دوست سے کر رہی ہے تو آپ کو کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حتیٰ کہ نہ بتائے تو غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے مضبوط ہونا چاہیے ایک مرد کو، اور ایسے ہی ایک عورت کو بھی اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے۔ یہ دل رکھیں گے تو ہی معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کے لیے نکلنے کا عمل کھڑا ہوگا۔ اللہ کے لیے جو نکلنا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دجال ہوگا اور جنگیں ہوں گی، اور اس سے پہلے امت کو کھڑے ہونا ہے، امت کے لیے جو ہے جد و جہد ہونی ہے، یہ سارا جو عمل ہونا ہے کہ ہم غور کیجئے، کیا جس ہم کلچر کے اندر اور جس زندگی میں ہم پھنس گئے ہیں کہ جہاں ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں تو بڑی بات ہوتی ہے، یعنی یہ بہت بڑا ہدف ہے کہ 5 وقت ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جائے، اور وہ چیز کہ آپ اللہ کے لیے نکلیں، آپ معاشرے میں دعوت کا کام کریں، آپ اپنا وقت باہر نکالیں، جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے، ہمارے یہاں دیگر اسلامی جماعتیں ہیں۔ اس لحاظ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی اسلامی تحریک کے ساتھ ضرور ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا وقت نکلنا چاہیے، ہماری راتیں کچھ نہ کچھ مساجد میں گزرنی چاہیے، ہمارے کچھ دن جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے اٹھنے اور بیٹھنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہمارے کچھ دن گزرنے چاہیے۔ ہمارا کمایا ہوا مال ان لوگوں پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم اپنے گھر کی زندگی کے اندر بند ہوتے جا رہے ہیں، اور بیوی بچوں کے کنویں کے اندر ہم اترتے جا رہے ہیں،
یہ نہایت ہماری موت ہے، اور یہ وہی کچھ ہے جو ویسٹ کے اندر ہوا ہے، اور وہی انفرادیت ہے جو نفسیاتی امراض کو پیدا کرتی ہے، جو تنہائیوں کو اور انفرادیت کو پیدا کرتی ہے۔ آئیے اس سے نکلیں، اپنے آپ کو میچور کریں، اپنے معاشرے کے اندر دین کی سربلندی کا جو عمل ہے اس میں کردار ادا کریں، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی شخصیت سے اٹیچ ہوں، خاص کر کے جو تھراپسٹ ہیں، مسلمان اور دین کی کا شعور رکھنے والے، یا اس قسم کے لوگ جو وقت دے سکتے ہیں، علماء ہیں۔ اب تو علماء بھی انفرادیت کا شکار ہے۔ عالم جو ہے اس کا جو عوام سے تعلق ہے وہ بھی پیسے کے اوپر جڑ رہا ہے، وہ بھی مصروفیت پر جڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی برا ہے جو ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے۔ ہمارا علماء سے تعلق ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، جن سے ہم اپنی دل کی باتیں کہہ سکیں، جن سے ہم اپنے غموں کا، دکھوں کا اظہار کر سکیں، جو ہمیں صبر کی تلقین کریں، جو ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان سکھائیں، جو ہمارے غموں کو خوشیوں کے اندر بدل دیں، جو ہمارے دلوں کے غموں پہ مرہم رکھیں، جو ہمیں مضبوط کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں کہ مضبوط ہونے کا یہ مطلب نہیں آپ کو دوستی کی ضرورت نہیں، بڑا غلط کانسیپٹ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد اور رہبر رہنما، جن کی 9 امہات المؤمنین میں سے ان کی 9 بیویاں جو ہیں وہ ایک وقت کے اندر موجود ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، رسالت کا پیغام لے کر کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے بھی ایک بڑے خاص دوست ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اور عمر اور ابو بکر تو اکثر ہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، پھر عثمان بھی اسی درجے میں، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا بھی اسی طرح سے بہت ہی قریبی دوست ہونا، پھر اس سے اگلا حلقہ ہونا، اس سے اگلا حلقہ ہونا، یہ بالکل نیچرل چیز ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اس کو قائم کریں، اس کے لیے بیٹھیں، ہم غور کریں، ڈسکشن کریں کہ کیسے ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے لوگوں کو اس انفرادیت کی مصیبت سے جو ہے نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آخر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے حوالے سے، یعنی کہ بچے اگر گلی محلے میں جی وہ خراب ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو آپ اٹھا کے اس کو جس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ کے ساتھ، وہ اس سے کہیں زیادہ بدترین ہے جو گلی محلے کے اندر خراب لڑکے۔ آپ اپنے دوست کے بچوں کی عزت کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ خبردار تم نے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ جو انداز ہے دوستوں کے سامنے تضحیق کرنا، دوستوں کی تضحیق کرنا، یا دوستی کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پر پیش کرنا بچے کے لیے، یہ نہایت وہ غلط سوچ ہے جو پھر اس بچے کی زندگی میں زہر بھرتی ہے۔ اپنے بچے کے لیے خود اچھے دوست چنیں، اور اس کے پر اعتماد کریں، اس کے دوستوں پر بھی اعتماد کریں، اس کے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کو ایک اچھی تربیت دے سکے، ٹھیک ہے، ان کے دوستوں کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اور ہم خود بھی اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور ہمیں معاشرہ سارے کا سارا ہمارے زخموں کو پر مرہم رکھنے والا ہوگا، ہمیں مضبوط کرنے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ جی ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی سدرا بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وعلیکم میرا السلام۔ کوشچن اس حوالے سے یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ بیوی کو شوہر کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور اگر آئیں تو اس پہ مطلب برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر ایک بیوی کو پتا ہے کہ اس کے شوہر کے جو دوست ہیں ان کی عادات نہیں ٹھیک ہیں، اور وہ کچھ نشے میں بھی ملوث ہیں، اور ان کی باتیں بھی بہت گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں، تو پھر اس پہ اب کیا کریں؟ وہ شوہر دوست چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
کہ نہیں جی میرے بچپن کے دوست ہیں، اب وہ ایسے ہیں، میں صحیح. جی میرے خیال میں آپ کا سوال درمیان میں ہوا. چلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس قسم کی چیز کا، تو یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، اور اس کا حل پہ میں خولا بہن سے بھی کہوں گا کچھ بات کریں، لیکن میں اس کا یہ کہوں گا کہ جس ٹاپک کے حوالے سے میں نے بات کی ہے وہ دوست تو بہرحال نہیں ہے. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں نا پرفیکٹ چیزیں نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، جو ہمارا زمانہ قرب قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، قرب قیامت قیامت کے قریب ہے، ویسے ویسے جو ایمان کی کوالٹی ہے وہ نہیں رہے گی. تو اس کے اندر یعنی اگر تو یہ چیز اس درجے میں پہنچ جائے کہ ناقابل اصلاح ہو تو پھر تو اسلام تو پھر آپ کو بہت سارے آپشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صبر کر رہی ہیں اور اس چیز کے اندر کچھ بہتری کی امید ہے، تو میرے خیال میں اس پر کوشش ہی کی جا سکتی ہے کہ کیسے ہم ان کی اصلاح کریں. کوئی اچھے دوست ان کو ڈھونڈ کر، یعنی ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ کچھ اچھے دوست بنائیں. ٹھیک ہے، اور ان کو کچھ اس قسم کے لوگوں کی محفلوں میں جوڑنا، اور یعنی اس کے لیے مسلسل ایک تو کوشش کی ضرورت ہے، اور دوسری دعا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دعا اپنی جگہ پر، اور ساتھ میں آپ کی کوشش ہے. اور اگر اس میں نہیں ہو پاتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے کہیں پر کچھ لکھا ہے، شر لکھا ہے، تو اس میں وہی ذمہ دار ہے، آپ کا اس کے اندر کیا جو ہے گناہ ہے. البتہ جو گناہ کی محفلیں ہیں اور جو گناہ کی چیزیں ہیں، اس کی ہرگز نہ عزت ہے اور نہ ان کی ہرگز تکریم ہے. میں ہرگز اس کی بات نہیں کر رہا. گناہ کی کسی بھی مجلس کے اندر نہ انسان خود شریک ہو، نہ اس مجلس کو جو ہے وہ پسندیدگی کے نظر سے دیکھے، اور نہ ایسی محفلوں اور ایسے دوستوں کو کہ جو شراب پئیں یا حرام کا عمل کریں، تو ان کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے سہولت مہیا کرے. یہ ہرگز دین کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان کو اس سے روکنا اور حتی الکوشش کر کے ان کو دور کرنا اور ان کو اس سے ہٹانا، یہی اصل میں دینی تعلیم ہے. جی ثنا بہن کا اگلا سوال آپ کا. سر بیسیکلی مطلب خود انوالومنٹ تو نہیں ہے. جی 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 سدرا بہن. جی خود انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن دوست اس قسم کے ہیں. ہاں خود تو وہ اس ایسے میں نہیں کرتے، مطلب کوئی بھی کام، کوئی نشہ نہیں ہے اور کوئی بری عادتیں بھی نہیں ہیں، لیکن بس دوست کچھ ایسے ہیں. تو اس میں دیکھیں، اس میں آپ سوچیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں چیزوں کو توڑنا تو آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ کیسے میں ایک چیز کو اگر وہ 100% بری ہے تو چلیں اس کو 90% پر لے آئیں. ٹھیک ہے، اس کو 80% پر لے آئیں. اس کو جتنا بھی آپ کم کر سکیں، اس شر کو چینج کر سکیں، اس کے اندر جو ہے تبدیلی لا سکیں، یہی ہم کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ پورا بھی ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی ثنا بہن. السلام علیکم سر. سوال میرا یہ ہے کہ کیا میاں بیوی بہت اچھے دوست نہیں ہو سکتے، اور کیا وہ آپس میں سب کچھ شیئر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک جگہ آپ نے کہا کہ شوہر اگر گھر آ کے بیوی کو سب کچھ بتا رہے تو وہ چیزیں بھی بتا رہے جو شاید نہیں بتانی چاہیے، اور کچھ چیزوں کے لیے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے. تو کیا میاں بیوی آپس میں ایک بہت اچھے دوستی کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہر ایک رشتہ ایک اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، اور وہ کل نہیں ہو جاتا. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے لیے ان کو کل نہیں ہونا چاہیے. جس قدر دوستی جو ہے وہ فائدہ دے،
اس قدر دوستی یقیناً ہونی چاہیے، شیئرنگ بھی ہونی چاہیے، اور جہاں پر نقصان ظاہر ہو وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی اپنی بہنوں کی باتیں آ کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے موبائل کے اوپر مثلاً اس کی بہنوں کا، اس کی اماں ابا کا ایک گروپ ہے، اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنی بیوی کو بتا رہا ہے، اس کا جو ہے یعنی یہ کلیئر مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے نارمل نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بیوی کو اور اپنی بہنوں کے درمیان وہ فاصلے پیدا کر رہا ہے، اس کو وہ بات ان کو نہیں بتانی۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو اس رشتے میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے میاں بیوی کے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ جو ہے وہ تعلق قائم رہے اور ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ میاں بیوی کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ بتا دیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں محبت کا وہ مطلب ہے حقیقت کے اندر کہ جسے کہتے ہیں نا، جس میں باؤنڈری جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، کہ باؤنڈری جو ہے نا وہ کسی شخص کی ذاتی زندگی ہو، اس کے کچھ راز ہو، اس کی کچھ ایسی چیزیں ہو جس میں دوسرا شریک نہ ہو، تو میرے خیال کے اندر یہ اصل کے اندر کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک میں نفسیاتی اس کو مرض سمجھتا ہوں، نہ کہ میں اس کو کوئی اچھی چیز سمجھتا ہوں۔ البتہ کوئی اگر واقعتاً جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی چیزوں کو شیئر کرتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں اس کو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واقعہ ہوا، پہلا واقعہ وحی کا، تو آپ نے سب سے پہلے آ کے اپنی بیوی کو بتایا، سب سے پہلے آ کے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ تو بیوی کو اپنی بات بتانا کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسی بات بتانا یا ہر بات بتانا یہ حرج کی بات ہے۔ ہر بات بتانا مناسب نہیں ہے، وہ بات بتائیں جس سے اس کو خوشی ملے، یا وہ بات بتائیں جس میں وہ آپ کو تسلی دے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہ بتائیں جس میں اس کے دل میں دیگر رشتوں کے لیے نفرت آئے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹوٹ جائے، یا اس کے اوپر ایسا وزن نہ ڈالیں۔ یعنی بہت ساری عورتیں یعنی ماشاءاللہ وہ ایسی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے مسائل اتنے نہیں ہوتے، تو ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرد کے غموں کو سن کے ان کو تسلی دے سکیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن بیچاروں کے اپنے غم چل رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، تو آدمی صاحب آ کے اپنی پریشانیاں جو ہے وہ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھنا چاہیے، اور اس میں بہرحال یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوست کی ضرورت کم ہو گئی، دوست کی اپنی ضرورت ہے، اور دوست کی اپنی زندگی کے اندر ایک حیثیت ہے، تو دوست ایز اے سوکن یا ایز اے اس سے جیلسی والا جو فیلنگ ہے نا، وہ نہیں آنی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور باقی ٹھیک ہے، جتنا کوئی ایک دوسرے سے شیئر کرنا جتنا فائدہ مند ہے اتنا ضرور شیئر ہونا چاہیے۔ جی آگے چلتے ہیں، امبرین بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج کا موضوع مجھے بہت اچھا لگا، آپ بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کی جو ہے جتنے بھی آپ نے خیالات کا اظہار کیا میں ان سے ایگری کرتی ہوں، مجھے بہت اچھے لگے آپ کے خیالات، بلکہ میں خود بھی یہی سوچ رکھتی ہوں کہ میاں بیوی کی اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے، ایک سرکل ہوتا ہے ان کا، اور صرف یہی نہیں کہ دونوں آپس میں ہی مگن ہو جائیں اور بلکہ دین کا کام بھی نہ کریں اور بالکل بھول جائیں دین کو بھی اور باقی اور مسائل کو بھی۔ تو بلکہ میں خود چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا اپنا کوئی سوشل سرکل ہو، ان کے اپنے بھی کوئی دوست نہیں ہے، ان کے جو دوست تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے، تو ان کے بھی کوئی فرینڈس نہیں ہے، وہ مجھے بھی کوئی فرینڈس نہیں بنانے دیتے، تو جن کے ساتھ مل کے میں کوئی درس اٹینڈ کر لوں تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے فرینڈس کی۔
تو یہ مجھے آپ کا خیال بہت اچھا لگا کہ دونوں کی اپنی لائف ہونی چاہیے، دوست بھی ہونے چاہیے. اور میں ضرور کہوں گی کہ بیوی کے بھی ہر بات ایسی نہیں ہوتی شوہر کو بتانے والی. مثلاً اگر میرے میکے میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی میرے پیرنٹس کا یا بہن بھائیوں کا، تو ہر بات میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی تو میکے والوں کی جو ہے وہ ویلیو کم ہو سکتی ہے یا امیج خراب ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح میرے سسرال کے مسائل ہیں، وہ سب کے سب مجھے میکے جا کے نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ ایسے سسرال کی امیج خراب ہوگی. تو ایک فرینڈ ایسی ضرور ہونی چاہیے، کوئی سمجھدار انسان جو آپ کو نیوٹرل ہو کے ایڈوائس دے سکے. تو اس لیے مجھے آپ کے خیالات سب بہت اچھے لگے. تو بلکہ میں اپنے خیالات ضرور بتانا چاہوں گی تاکہ باقی عورتوں کو شاید انسپریشن مل سکے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے خود کہتی ہوں کہ آپ پلیز دوسری شادی کر لیں، یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں تیسری بھی کر لیں، چوتھی بھی کر لیں، تاکہ آپ کا سرکل بڑا ہو، کسی کی مدد ہو جائے گی. اور ایسے ورنہ میرے ہسبینڈ بہت ڈیمانڈنگ ہے کہ ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہے، تو وہ کام سے جلدی گھر آ کے سارا دن گھر رہیں گے اور سارا دن ٹی وی دیکھیں گے، سارا دن فلمیں اور موبائل پہ لگے رہیں گے. تو مجھے بڑی چڑ ہوتی ہے پھر ان سے کہ آپ کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے. اور مجھے ان عورتوں پہ اتنا رشک آتا ہے جن کے شوہر تبلیغی دورے پر جاتے ہیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یا مہینے کے لیے. تو مجھے بڑا رشک آتا ہے ان عورتوں پہ. ماشاءاللہ، تو بہت اچھی میں ان بہت کو کہتی بھی ہوں، بتاتی جی ہوں میں ان کو کہ آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسے دوست بنائیں کہ آپ بھی کوئی اقامت دین کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا. اچھا ماشاءاللہ، چلیں، یہ بہت تو اچھی چیز ہے. جی جی بات ہو گئی. سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے میری دوستیں ہوں جو ہم خیال ہوں تاکہ میں ان سے مشورہ لے سکوں. تو ابھی تک کوئی سرکل ایسا نہیں ہے، تو مجھے بلکہ خود جو ہے سیشنز لینے پڑتے ہیں وقتاً فوقتاً. میں 1-2 سال کے بعد پھر مجھے خود سائیکالوجسٹ سے سیشنز لینے پڑتے ہیں، کیونکہ مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو نیوٹرلی آپ کو ایڈوائس دے سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ فیملی میں ہم بات کریں نا، نیوٹرل ایڈوائس نہیں ملتی. اگر میکے میں سسرال کی بات کریں گے تو وہ ہمیں سسرال کے خلاف بھڑکائیں گے، سسرال میں کسی سے بھی بات کریں گے وہ کہیں گے آپ کے میکے والے ہی ایسے ہیں. تو نیوٹرل ایڈوائس کے لیے نا پھر مجھے لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں خود. تو اچھا، بہرحال میں یہ پوچھنا چاہتی کہ ہم جب فرینڈ شپس کرتے ہیں تو آج کل بڑا رجحان ہے کہ برتھ ڈیز بہت سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. تو اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں ایسی دوستیں کہاں سے ڈھونڈوں کہ جو میری ہم خیال ہوں. پھر کیا انہیں برتھ ڈے وش کرنی چاہیے، یا میں انہیں پارٹی، اگر وہ مجھے اپنے برتھ ڈے پر بلا لیں، کیا مجھے جانا چاہیے، رات کو 12 بجے وش کرو تو وغیرہ وغیرہ. اس لیے آج کل کا آپ کو پتہ نا ماڈرن ماحول ہے، تو میری فیملی بھی بہت ماڈرن ہے، تو اس وجہ سے نا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے دوستی کروں. تو اس بارے میں آپ مجھے گائیڈ کر دیں. جی یہ جو آج کل کے رجحانات ہیں، ان رجحانات کے دوستی نہیں ملتی پھر آپ کو ہم خیال. یہ ٹرینڈز ہی اس طرح کے ہیں کہ باہر کمیٹی پارٹیز ہو رہی ہیں، یا برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، یا اینیورسریز ہو رہی ہیں، یا ایگزیبیشنز پہ جا رہے ہیں. اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس کو سمجھتی ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جب تک ہمارا زندگی کے اندر جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہماری جو دوستیاں ہیں وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اور اس وقت امت اسلام جو جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کیا ہے، امت کی خوشیاں کیا ہیں، امت کے غم کیا ہیں، یا امت کو کامیابیاں کون سی مل رہی ہیں، امت کو تکلیفیں کہاں پہنچ رہی ہیں، جب تک ہم اس تصور سے نہیں جڑتے اس وقت تک ہم جو ہے وہ اسی طرح سے یا تو انفرادیت کے اندر مارے مارے پھریں گے، یا پھر ہمیں وہ کمیونٹی ملے گی کہ جو محض خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور جو جس کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی رہ رہی ہیں، اگر آپ ویسٹ کے اندر ہیں تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر ہو، مسلم کمیونٹی ہو، اس کے اندر شامل ہوں. اور اگر آپ پاکستان میں یا کسی بھی مسلم کنٹری میں ہیں تو وہاں پر جو بھی اسلامی تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں جو شرک سے پاک ہیں اور جن کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، چاہے وہ کسی بھی پہلو سے دین کا کام کر رہی ہیں، آپ ان کے حلقے میں ضرور اٹیچ ہوں. اور اگر آپ کا آئیڈیل حلقہ وہاں موجود نہیں ہے تو بھی آپ کو جو بھی اویلیبل ہے آپ وہاں اٹیچ ہوں، تاکہ کم از کم آپ جو ہے وہ زندہ رہیں، ورنہ انسان مر جاتا ہے.
کہ انسان کے جب انسان کا وین ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا اس میں کریں گی. باقی جہاں تک تعلق ہے برتھ ڈے کو وش کرنا، تو برتھ ڈے ایک دنیاوی عمل ہے. اس کے اوپر علماء کی مختلف آراء ہیں، اکثر اس کو صحیح نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، کیونکہ برتھ ڈے بیسیکلی ایک پھر کلچر کے ساتھ بھی جڑتا ہے، جس میں جو ہے وہ بے پردگی بھی ہوتی ہے، جس میں میوزک بھی لگتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. البتہ اگر ایسا نہ ہو اور کوئی واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں اور وہ ایسا کرتے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز عام ہو چکی ہے معاشرے میں، تو اچھے برے لوگ، ہر طرح کے لوگ ہی یہ کر رہے ہیں. بچوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں تقریباً. تو اس لیے اگر برتھ ڈے کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کو وش کر رہی ہیں، یا کوئی آپ کو وش کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی شرعی مخالفت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہرحال جڑنا اس حلقے سے ہے. آپ کو ان خواتین کو تلاشنا ہے کہ جو خواتین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی ہیں، جو آپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ اللہ کی بات کرتی ہیں. اللہ کی بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بس کوئی ذکر ہی کر رہی ہیں، مطلب یہ کہ وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں. وہ دنیا کے اندر بھی ایک ایسی زندگی چاہتی ہیں کہ جس زندگی میں وہ اللہ رب العزت کی رضا پالیں، چاہے وہ ذکر اپنے سسرال کے مسائل کا کر رہی ہوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کو جوڑنے والی جو بنیاد ہے وہ پیسہ نہ ہو، وہ سوسائٹی نہ ہو. یعنی سوسائٹی سے مراد کوئی خاص کمیونٹی، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے، یا فلاں کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، یا قوم قبیلہ نہ ہو، بلکہ اسلام ہو. چاہے ڈسکس وہ اپنے مسائل ہو رہے ہوں، بچوں کے مسائل ہو رہے ہیں، جو بھی زندگی کے اندر مسائل ہیں، یہی ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا. ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن آپ کے جڑنے کی بنیاد بہرحال اسلام ہو اور آپ کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہو. یہ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. جی سید احسن سجاد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اور ایسے پھر دوسری ہی بات وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے، وہ یہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک بہن نے بتایا کہ جی اگر کوئی دوست ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں یا غلط چیزوں میں ملوث ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ نے اس کے اوپر یہ جواب دیا کہ پرفیکشن نہیں ڈھونڈ سکتے آپ کو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگر ادر پرسن از ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ. تو پھر تو یہ والی بات ختم ہو گئی کہ پھر اللہ کے لیے دوستی کی جائے. ایک بندہ اگر شراب پیتا ہے یا میرا دوست اگر شراب پیتا ہے یا کسی اور امورل ایکٹیویٹی میں ہے، اور میں اس کو میرے اندر اتنی وسعت ہے کہ میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اس سے نکال لوں گا اور کوشش بھی کر رہا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جی نہیں، یہ اس کا اپنا عمل ہے، کرتا رہے، مجھے کیا، میں نہیں کر رہا، میرا ٹائم گزر جاتا ہے، آتا ہے، ملتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، تفریح ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. جی آپ جو اصل بات کر رہے ہیں نا، وہ میں سمجھانے میں شاید میرے سے کچھ ہوئی ہے. اصل میں جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کیا ہے، اور ان کو برداشت کرنے کے حوالے سے کہ ان کی جو دوستی ہے، تو میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ان کی دوستی صحیح ہے. البتہ ایک بیوی جو ایک کمزور پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتی، وہ کیا کرے گی؟ یقیناً وہ نصیحت کرے گی، وہ بہتر سے بہتر ان کے لیے جو کر سکے وہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب اس بنیاد پر جو ہے وہ مثلا الگ ہو جائے. میں تو یہ اصل کے اندر بات ہے کہ آپ کو خود اگر دوستی کرنی ہے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اور اپنے پارٹنر کو بھی آپ نے یہی تلقین کرنی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کے لیے ہی لوگوں سے جڑنا ہے اور ایسی کمیونٹی تلاشنی ہے. تو اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسلامک جو سکولز ہیں مختلف، ان کو جوائن کر لیتی ہیں، تو ان کے خاوند بھی جو ہے وہ ایک اچھی کمیونٹی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الہدا کی کمیونٹی ہے، النور کی کمیونٹی ہے، تبلیغی جماعت کی کمیونٹی ہے، تنظیم اسلامی کی کمیونٹی ہے، جماعت اسلامی کی کمیونٹی، بہت ساری کمیونٹیز ہیں.
تو اگر جی جی آدمی چلا جاتا ہے تو عورت بھی بدل جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جڑتا ہے کسی جگہ پر تو عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک اچھی کمیونٹی میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات عورت جڑتی ہے تو پورا گھر ہی بدل جاتا ہے. اس میں ہمت نہیں جی. ہارنی اور کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا, ضرور گھروں کو بدلے گا. ایک چیز اور یہ ہے کہ آج کل جو یوتھ میں ایک بڑا مسئلہ ہے نا, جو 20s میں ہے یا 30s میں ہے یا کالج گوئنگ ہے یا اسکول گوئنگ ہے, تو عموماً کالج میں اور یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس بندے سے دوستی کروں گا یا میں وہ بندہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, میں اس کی گیدرنگ میں رہنا پسند کروں گا جو مجھے جج نہ کرے, ٹھیک ہے, ججمنٹل نہ ہو. ججمنٹل صحیح. کس بات پہ کہ اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں تو مجھے بولے نہ کچھ, میری مرضی پہ میرے پیسے ہیں, میری صحت ہے, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. میں کچھ اور کر رہا ہوں, یہ دونوں میں ہے, لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی. صحیح. تو ایک یہ مسئلہ, اس کا حل کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ مرد جو ہے وہ عورتوں میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, تو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی دوستوں, لیکن عموماً مڈل کلاس کی بات کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ مڈل کلاس ہی ہیں نا, عمرہ تو کم ہی ہے, ہر جگہ کم ہی ہوتا ہے. تو ان میں یہ مسئلہ جو مجھے دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر عورتیں بھی مردوں کی گیدرنگ ہوگی یا لڑکوں کی ہوگی جو کہ شادی شدہ نہیں ہے, تو وہ کسی لڑکی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے یا گالم گلوچ کر رہے ہوں گے. یہ بہت ویری کامن, اٹس ویری ویری کامن. اور لڑکیوں کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, شادی شدہ ہیں تو غیبت کر رہی ہوں گی اپنی ساس کی, سسر کی اور کسی اور کی, کہ میری نن نے یہ کر دیا, میری نن نے وہ کر دیا. تو الٹیمیٹلی دونوں ہی غلط ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات سے جو غلط مطلب نکل رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ریلیشن میں تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی جب تعلق میں ہوتا ہے تو غیبت تو بیوی بھی کر رہی ہوتی ہے, خاوند بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. خاوند بھی غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, کیونکہ خاوند زیادہ شوق سے جو ہے نا وہ عورتوں کی باتوں میں چسکے لے کے سنتے ہیں ہمارے کلچر میں. اچھا انہیں کی کیا پھر کیا, ٹھیک ہے. تو لیکن اس بنیاد پر ہم یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ میاں بیوی کا ریلیشن ہی اب غلط ہو گیا, لہٰذا اس کو ہی جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو دوستیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر گناہ ہو رہے ہیں, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوستی فی نفسی غلط ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ہم دوستی کی بنیاد کو درست کریں گے. ہمارے لوگوں کے پاس جینے کا مقصد نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو جتنا زیادہ ان کا ویژن کلیئر ہوگا, ان کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ دنیا کے اندر ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے, اور عبادت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ معاشرے سے شر کو کم کیا جائے اور خیر کو بڑھایا جائے, مظلوم کی مدد کی جائے, ظالم کا ہاتھ روکا جائے, ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی جو حالات ہے اس سے اس کی خبر گیری ہو, ٹھیک ہے, اور اپنا حصہ ہو اس کے اندر, آپ کے مال سے, آپ کی زبان سے, تو پھر دوستیاں بھی بہتر ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں انسان کو نیکی کی طرف لے کر کے جائیں گی. تو ہمیں دوستی سے دشمنی کرنے والا جو ہمارا کلچر ہے نا ہمارے معاشرے میں, چاہے وہ مرد کرتا ہے چاہے وہ عورت کرتی ہے, چاہے وہ بڑا کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں یہ ہر سمت میں یہ جو کنسپٹ ہے یہ بہت غلط کنسپٹ ہے. میرے آج کے لیکچر کا جو بیسک ہدف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دوستی کا عمل ہے یہ فی نفسی ہی بہت بڑی جو ہے نیکی ہے, بہت بڑی خیر ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ ویسٹ کے پاس موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت سارے ان معاشروں میں موجود نہیں ہے جہاں پر جو ہے لائف سٹائل بہت جو ہے وہ مہنگا ہے اور اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر کام کرنے والے, دبئی میں کام کرنے والے تو یہاں ہے, اور ویسٹ کے اندر جا کر دیکھیں تو وہ اور زیادہ جو ہے دوڑ ہے, تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس طرح سے وقت گزارنا. تو یہ شکر ہے, یہ نعمت ہے. نہیں, اس کے مقابلے میں یہ نعمت ہے کہ ہمارے چوک آج بھی جو ہے وہ دیہاتوں میں خصوصاً آباد ہوتے ہیں, اور لوگ اکٹھے بیٹھ کر کچھ اپنے حال احوال کرتے ہیں, دوسرے کی شادیوں میں غمیوں میں شامل ہوتے ہیں, ٹبر کے ٹبر آئے ہوتے ہیں. اگرچہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آئیڈیل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی عبادت میں ہو, لیکن ہم یہ آئیڈیلزم کے اوپر ہمیں نہیں جانا, ٹھیک ہے. ہمیں کم از کم جو خیر موجود ہے اس کا اعتراف کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. میں ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ تھا, تو ہم ایک شادی کے اندر تھے, تو وہاں ڈھول بجا یا کوئی اس قسم کا کام ہوا نا,
تو ایک نوجوان نے ایسے ہی دینی جذبے کے اندر بات کی کہ یار یہ تو حرام ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس نے آگے بڑھ کر پھر یہ کہا کہ یار اس سے اچھا یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. اس عالم نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ تم دینی جذبے سے جو بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں اس کے انجام کا نہیں پتا. یہ جو لوگ دور دور سے ہفتہ پہلے 3 دن پہلے بہنیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ ولیمہ کھانے جو ہے وہ شہر سے مطلب جو رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ جو نکاح کا اعلان ہے فی نفسی کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے، تم اس کو ذرا کمپیریزن کرو ویسٹ کے اس جو ہے لیونگ کلچر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو ہے نا بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہے شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور نہ اس کا کوئی اعلان ہے نہ اس پر کوئی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا. نکاح فی نفسی ہی ایک خوشی کی چیز ہے، ٹھیک ہے. زنا اور نکاح میں فرق ہی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے، اس کے اندر دف بجائے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی اگر ایک غلطی ہے اور ایک کمزوری ہے تو ہمیں اس کی اصلاح اس انداز سے نہیں کرنی کہ ہم جو اس کے اندر خیر موجود ہے اس کو بھی اڑا دیں، ٹھیک ہے. اس خیر کو بہرحال ہمیں سمیٹنا ہے اور جو شر ہے اس کو اچھے انداز سے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہے. اور جو آپ کی آخری بات تھی کہ جو بچیاں اور بچے ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں کہ جو ججمنٹل نہ ہو، میرے خیال میں اس کے اندر بھی افراط و تفرید ہے. ججمنٹل ہونا اور چیز ہے، نصیحت کرنا اور چیز ہے. ہمارے ہاں جو بہت سارے سمجھانے والے ہیں ان کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر نئی نسل جو ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ حل نہیں ہے. سمجھانے کے لیے حکمت کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، اچھے سے اچھا اسلوب اختیار کرنا، ٹھیک ہے، اچھے طریقوں سے سمجھانا. تو میرا خیال ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو بہت زیادہ ڈانٹیں گے، بہت زیادہ اس کے ساتھ ریش ہوں گے، تو وہ آپ سے دوستی کیسے کرے؟ کر ہی نہیں سکتا. اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو آپ کو چاہیے یعنی جو بھی سمجھانے والا ہے اگر وہ سمجھ لے کہ کیسے سمجھانا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ مسئلہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. جی جی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو کر لیں. جی میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جیسے نیوٹرل اسٹیٹ والی بات ہوتی ہے نا، ہم اصل میں کسی تھراپسٹ کے پاس یا اس کے پاس اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ بائز نہیں ہوتا. آپ اس کو وہ آپ کی سٹوری بھی سنتا ہے، وہ ادر سائڈ آف دا سٹوری بھی سمجھ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک، تو وہ آپ کو ایک نیوٹرل ایڈوائس کر دیتا ہے. تو اگر میاں بیوی دونوں نیوٹرل اسٹیٹ میں بات کریں کہ جی کسی کی بھی میاں بولے کہ جی تمہارے گھر والوں بھائی کا یا امی کا یا اس کا یہ مسئلہ ہے، اور بیوی اتنے آئی کیو لیول پہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے، وہ یہ نہ بولے کہ کیا مطلب کیا والا سوال نہ کرے، کیوں والا سوال کرے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اگر میرے گھر میں ہے کسی کے ساتھ تو اس کو سالو کیسے کرنا. تو نیوٹرل اسٹیٹ کے اندر کیسے لے کے آئے دونوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں کا ایسا سوچنا میاں کی اب نارملٹی ہے کہ اگر آپ بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا یہ رول ہے وہ رول ہے، تو وہ بیوی جو ہے وہ نیگیٹو نہ ہو. یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، امپاسبل ہے. اور ایسے ہی اگر بیوی آدمی کی اماں ابا کے بارے میں بات کرے گی تو آدمی کا بھی دکھی ہونا، آدمی کا بھی ناراض ہونا نیچرل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں نا کچھ چیزوں کو یعنی بہت زیادہ آئیڈیلائز ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں، مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کیوں ایسے سوچتے ہیں. ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیں ڈسکس کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی اماں ایسے ہیں، وہ کیا بیچاری کرے؟ اگر ان کے اماں میں مسئلہ بھی ہے تو دکھ کو بیان کتنی حد تک اس سے وہ دکھی ہی ہوگی نا، اگر آپ لڑکے کو کہیں گے یا لڑکی کو کہیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ چیزیں ہوں، ہمیں بہتر ہے کہ ہم دونوں میں تو ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی کسی ایسے تھراپسٹ سے جڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پر جو مطلب یہ تھراپسٹ سے ضروری نہیں ہے مراد کہ کوئی واقعتاً تھراپسٹ ہی ہو، یعنی ایسی پرسنالٹی دونوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنا ایگزاسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. لڑکے کے پاس بھی ہو، چاہے دوست کی صورت میں ہے، چاہے خاندان کے کسی بڑے کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی واقعتاً تھراپسٹ کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ پے کر رہا ہے. یہ اور عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور میاں بیوی کو ایک اچھا ریلیشن آپس میں رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ جو ہے نا یہ والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے دونوں ایک دوسرے سے زخمی نہ ہو. یہ جو ہم زخمی کرتے ہیں
یہ بیسیکلی ہمارا ایک جو ہے وہ پیٹرن ہے جو ہم بچپن سے, ہاں یہ زخمی کرنا اصل میں ہمارا ایک بچپن کا پیٹرن ہوتا ہے جو ہم اپنے اماں ابا سے دیکھتے آ رہے ہیں. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی چل رہا ہوتا ہے. پھر ہم بڑے ہو کے شادی کے بعد بھی ہم یہی کچھ کرتے ہیں, اور پھر اولاد میں بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اولادیں بھی ہمارے سامنے یہی کچھ کر رہی ہیں. تو اس سے نکلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جویریہ بہن آپ سوال کر لیں. آپ نے مجھے ریکویسٹ کی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ فرینڈ شپ کی بات کی تو اس لحاظ سے اس سے ایک یہ مطلب بھی تو ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ میاں بیوی اگر اس ازدواجی رشتے میں ہیں تو ان کی اپنی ایک ذاتی جس کو کہہ لیں کہ ذاتی لائف بھی رہتی ہے. تو اس ذاتی لائف میں دوست آ جائے جیسی بھی زندگی ہے بشک چلیں اگر دوست نہ بھی ہوں تو کیا ایک بیوی یا کیا ایک اسپاؤس جو ہے وہ اپنے اس سے وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرا ایک می ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں چلیں بھلے وہ دوستوں سے نہ ملے یا وہ کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے لیکن وہ اس کی ذات کا وقت ہو تو جو وہ اپنی ذات کے لیے نکالنا چاہے. یہ سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت یہ بھی ہے کیونکہ دوستوں سے ملنا, دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا تو یہ یا ان دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا یہ بھی تو یعنی اس کا ایک ذات کا حصہ ہے کہ جس میں وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرے اور اپنے جو بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جو گھر میں یا ہسبینڈ سے نہیں شیئر کر سکتی تو وہ دوستوں سے کرے. تو کیا جی بالکل مطلب اس میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں اس کی ذاتی شخصیت کی خود مختاری کتنی ہے اور ہمیں آزادی دینی چاہیے نا, مطلب اس میں اسلام کیا کہتا ہے, کچھ پوائنٹس بتا دیں. جی بالکل. اسلام دیکھیں جس میاں بیوی کو جس رشتے میں باندھتا ہے وہ اتنا سمپل ہے کہ اس کے اندر عورت کے پاس بہت کچھ بچتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے سے آپ نے مردوں کو منع کیا, اپنی عورتوں کو مت روکو. ٹھیک ہے, وہ مسجدوں میں جاتی ہیں تو عورت کا مسجد میں جانا ایک پورا عمل ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ ذرا تصور کریں کہ ایک عورت جو ہے وہ 5 وقت یعنی فجر میں بھی جاتی تھی خواتین. ٹھیک ہے, اچھا اور انہیں کوئی نہیں روکتا تھا. ہاں بالکل, خواتین مطلب فجر میں بھی جایا کرتی تھی. تو خواتین کا ایک باقاعدہ پورا سیرت کے اندر ایک ان کا ایک پورا کلچر تھا. ٹھیک ہے, جہاں پر خواتین جو ہیں وہ نمازوں میں 5 وقت میں اکٹھی ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں جب 5 وقت عورتیں اکٹھی ہوتی ہوں گی تو وہ کیا باتیں نہیں کرتی ہوں گی. آپ کی سیرت کے کتنے واقعات ہیں جو مثلاً ابھی عائشہ والا واقعہ پڑھ لیں کہ اس میں ان کو آ کے وہ بتایا نا, عورت نے, مجھے نام ان کا بھول رہا ہے, کہ جی فلاں عورتیں تو یہ بات کر رہی ہیں. تو ایسا مطلب نہیں تھا کہ وہ ایسا ماحول تھا کہ جی بس اس کے اندر جو ہے نا وہ عورتیں تو ہر ٹائم بس ذکر کر رہی ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں. بھائی عورتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے, اور مرد ہی تھے. یہ انسانی زندگی تھی, کون سا کوئی ایسا کوئی فرشتوں کا ماحول تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہت نور تھی, برکتیں تھیں, سب کچھ تھا, مگر انسانی جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں موجود تھیں. تو اس نے بتایا نا کہ عورتیں بات کر رہی ہیں آپ کے بارے میں, وہ جو عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا تھا, وہ عائشہ کو تب پتا چلا کہ اچھا فلاں جو ہے نا. پھر عورتیں جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے بھی اس زمانے میں باہر جایا کرتی تھی. تو عورتوں کا پورا ایک نظام تھا, چاہے وہ عبادات میں ہے, چاہے وہ ضروریات میں ہے, چاہے وہ خرید و فروخت میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کا حق ہے اور آدمی کا بھی حق ہے, دونوں کا حق ہے کہ دونوں کی اپنی ایک پرسنل زندگی ہو جس میں وہ بیٹھ کر اپنے اللہ سے بھی باتیں کرے. ٹھیک ہے نا, تہجد پڑھنا جہاں آدمی کے لیے ہے وہ عورت کے لیے بھی تو ہے نا. تو عورت کیا کرتی ہے تہجد میں؟ عورت تہجد میں کیا کرے گی؟ اللہ سے باتیں کرے گی نا, اپنے آپ اپنی ذات کو ٹائم دے گی. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو فرض کر دیا گیا اور وہ اس طریقے سے بن گیا کہ اس میں پھر آپ کے پاس جو ہے نا ہمیں وہ آزادی نہیں دی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے اور ہر عورت جو ہے نا وہ کہے جی میں نے تو کام ہی نہیں کرنے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، سہولت دیں عورت کو، اس کی قربانی کا اعتراف کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں. اگر کوئی مائی رکھ سکتا ہے تو وہ کام کرنے والی مائی رکھ دے، ٹھیک ہے، چاہے تاکہ عورت کے اوپر سے ذمہ داریاں کم ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ نہیں جو ہے نا اچھا اسی طرح سے ایموشنلی سپورٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جانا چاہتی ہیں کچھ دن اپنی امی کے گھر رہنا چاہتی ہیں یا جو بھی اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ آدمی کو اپنے گرد نہ گھمائے، ٹھیک ہے، وہ بھی آدمی کو ایک ایسی زندگی دے جس میں آدمی اپنی جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں وہ اس سے وہ آزاد ہو سکے، اور خصوصاً سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کا جو کام ہے وہ اس میں کھڑا ہو سکے. جی سعدیہ بہن آپ کام کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر، آپ نے جیسے بتایا کہ جیسے بہت سارے لوگ مطلب ہمارے سوسائٹی میں زیادہ تر مرد ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ ڈنڈے کھائے اور پھر ذمہ داریاں پڑ گئیں اور ہوتے ہوتے بڑے ہوئے تو پھر وہ اس طرح کے اتنی تلخیاں ان کے اندر آ گئی ہوتی ہیں کہ وہ پھر برداشت نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں کو کہ بیوی آ گئی ہے تو وہ اب اس کی دوستوں کو بھی دیکھیں. لیکن سر اگر کسی کی تربیت میں یہ بھی شامل ہو کہ اس کو یہی سکھایا جائے کہ یہ دوست ایسے بس وقت کا ضیاع ہے، چھوڑو ان کو پرے، بس اپنے کام کرو، اپنا پڑھو، اپنا گھر آؤ، پھر اپنی جاب پہ جاؤ، نہ کی سیٹ پہ جاؤ، نہ کی سیٹ پہ گھر آؤ. جسٹ ایک جیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے، اچھی عمر کو پہنچ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، اس کا ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے دوستوں کا. ہاں وہ دوست ضرور ہے جن کے ساتھ اسکول کالج میں پڑھا ہوا ہے بس، یا ان کے ساتھ کبھی کہیں ٹاکرا ہو گیا تو سلام دعا ہو گئی بس، وہ بات نہیں ہے دوستی والی. ان کو کیسے ایڈریس کریں، اس طرف کیسے لائیں کہ یہ واقعی ایک ونڈو ہے جس کا کھلا ہونا ضروری ہے ہر انسان کی زندگی میں، فرینڈ شپ جو ہے. تو یہ جو اس طرح بڑا ہوا ہو اور اس پہ آن ٹاپ آف اس کو سکھایا ہی یہ گیا ہو کہ ٹھیک ہے دوستوں میں پڑھ کے بچے پڑھائیوں سے بھاگ جاتے ہیں یا وقت کا ضیاع کرتے ہیں، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اتنا نیگیٹو لے لینا کہ اس کی کوئی پازیٹیو چیز دیکھنا ہی نہ کہ دوستی اور کیا دیتی ہے. تو سکھایا ہی یہ جائے کہ دوست تو بس وقت کا ضیاع ہے، زندگی برباد کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ انسان بڑا ہوا ہو اور وہ بس اسی طرح اس کی نماز روزہ بھی اپنے گھر کے کونے میں ہو رہا ہو، تو کیسے اس کو اس کنویں سے انسان نکالے، کیسے ایڈریس کرے اس کو؟ باقی سب چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے. صحیح. اس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا جو اسلام کے بارے میں کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. جب تک یہ کانسیپٹ نہیں ٹھیک ہوگا نا اس وقت تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی حقیقت ہے کہ ایسا مرد جو ہے وہ اپنے والدین کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ شاید نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ابا جی نے نماز پہ لگا دیا تھا. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ کتنی بڑی چیز ہے. قرآن دیکھیں کیا باتیں کرتا ہے، الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ٹھیک ہے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کر رہا ہے، قرآن جو پیسج دے رہا ہے، اس بیچارے کو بچپن میں چاہے حفظ بھی کروایا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اس بیچارے نے تو وہ میسج سمجھا ہی نہیں نا. کہ قرآن تو ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے جو آپ کو شاہین بناتا ہے اور آپ کی وہ پرواز ہوتی ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ چٹانوں پر ہی، وہ اقبال جو کیسے کہتا ہے نا، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو وہ ہوتا ہے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہی ایک بہانہ. تو یہ مسلمان ہوتا ہے. یہ کون سا مسلمان ہے جو بیچارہ جو ہے وہ بس نماز پڑھ رہا ہے اور کما کے لے دے جا رہا ہے، اور اس کو دیکھیں نا ایسا بندہ، اس کو کمائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ پیسے کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ دے رہا ہے بس بچوں کو دے رہا ہے، بیویوں کو دے رہا ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی میں جاؤں راجہ بازار میں، یہ جو کاروباری کمیونٹی ہے آپ کبھی جا کر دیکھیں کہ اس کے اندر بندے صبح آتے اور رات کے جو ہے نا وہ مغرب کے بعد عشاء تک بیٹھے ہوئے پیسے چھاپ رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں، دے رہے. ان بیچاروں کے پاس کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا، شاید ہڑتال ہو جائے اس دن دکان بند ہو جائے گی، جس دن وہ دکان بند کرتے ہیں، تو شاید جمعے کے دن ان کا کچھ ہوتا ہے، وہ
اس کے علاوہ تو وہ سارا دن بس کما رہے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو شوگر ہو رہی ہے، ان کے ہلجل جو نہیں ہے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ ایک جاب کر رہا ہے صبح شام، ایک روبوٹ مشین کی طرح لگا ہوا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کی زندگی میں کچھ ہے. اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے، وہ اسلام کے وین کو سمجھے، سید مودودی کو پڑھے، سید قطب کو پڑھے، ان شخصیات کو پڑھے، ان کی کچھ جو ہے نا چیزوں کو سنے. اس کو پتہ چلے کہ یار وہ دنیا کے اندر وہ ایک بس ایک یونٹ نہیں ہے کہ بس وہ آ گیا، کوئی بیکٹیریا یا کوئی جانور تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک عام انسان بھی نہیں ہے، امت محمد کا ایک فرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اس امت کا فرد ہے جو امت جو ہے دنیا کے اندر اس نے جو ہے اتنے ہزاروں سال جو ہے نا اس نے یہاں حکومت کی ہے. اور یہ ابھی کا تو واقعہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے. کون سا کوئی ہمیں جو ہے صدیاں گزر گئی ہیں، 1924 میں جا کے یہ واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور امت جو ہے بڑی تیزی سے دوبارہ سے اسی طرف بڑھ رہی ہے. بلا شک و شبہ دنیا کے اندر بہت بیداری ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے دین کی طرف جو ہے لوگ پلٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دین کو غالب کرنے کی طرف جو ہے امت کو لے جا رہا ہے. یہ خود کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ امت کی خوشی میں خوش ہے، نہ غمی میں غمگین ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہے. تو میرا خیال ہے اس کو نا اسلام پڑھانا چاہیے اور سید مودودی کو پڑھانا چاہیے اسپیشلی. اور اگر سید قطب کی کتاب ہے، عربی میں اس کا نام ہے معالم فی الطریق اور اردو میں نام ہے اس کا زاد راہ. اگر وہ کہیں سے مل جائے، وہ میرا خیال ہے لاہور سے مل جائے گی، انٹرنیٹ کے اوپر بھی دستیاب ہوگی، تو وہ آپ ضرور پڑھائیں ایسے بندے کو. یہی حل ہے. کانسیپٹ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آگے نہیں چل سکے گا. سر زادیرہ کون سی وہ کیا ہے؟ وہ بس بک ہے ایک؟ ہاں یہ ایک بک ہے، بہت کمال کی بک ہے، زاد راہ کے زادیرہ نام. بائی کس کی لکھی ہوئی؟ سید قطب شہید، سید قطب سید شہید. قطب. جی ہاں سر جی. وعلیکم السلام جی. آنر کے نام سے یہ کوئی بہن ہے یا بھائی ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک تو انمیوٹ ہے. چلے اگلا سوال لیتے ہیں، شاید آپ کا کوئی ایشو ہے، آواز نہیں آ رہی. ہمنا بہن آپ سوال کریں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر جیسے آپ نے 2 پوائنٹس کے بارے میں بات کی تھی نا، ایک تو ہے قرآن پاک میں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک شخص جو ہے آخرت میں کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا بلکہ رسول کی بات مانی ہوتی. جی اور پھر دوسری چیز آپ نے کہا تھا کہ جو دوست ہوتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط دوستی ان 2 لوگوں میں ہوتی ہے جن کا مشن سیم ہوتا ہے کوئی. تو پھر میں اس حوالے سے آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ایک اچھا دوست ہوتا ہے انسان کس طرح سے اچھا دوست ڈھونڈے کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو. اور پھر آج کل تو ایسے بھی ہے نا کہ لوگ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دین کی طرف بہت کم لوگ ہیں. اور پھر اپنے جیسے مشن کا بندہ انسان کیسے بندہ ڈھونڈے نا اپنے ارد گرد، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس ویژن کا کوئی اور شخص ہے بھی یا نہیں. تو پھر اس طرح کے ماحول میں دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی پریکٹیکل میں آپ کو جواب دوں گا. پریکٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سطح پر جو لوگ سید مودودی کی تحریک سے جڑے ہیں اور ان کے لٹریچر کو جنہوں نے پڑھا ہے اور اس کو چلایا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے ایک تحریک ہے، تنظیم ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہو کالج میں یونیورسٹیز میں کہ آپ کو یہ لوگ مل جائیں تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے حلقے میں شامل ہوں، ان کے ساتھ آپ مل کر چلیں. انشاءاللہ آپ کو اچھے دوست بھی ملیں گے اور اچھا حلقہ ملے گا، اچھی تربیت ملے گی. اور اسی طرح سے الہدا، النور، اسی طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، مطلب میں باقی یہ نہیں ہے کہ میں اگر کچھ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ باقیوں کی میں وہ نفی کر رہا ہوں، ایسا نہیں. لیکن جن کو میں بہتر سمجھتا ہوں میں وہ ذکر کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ کے ارد گرد اسلامی تحریک ہو، دیکھیں اسلامی تحریک اس دور کے اندر وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کچھ لوگ اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ
اللہ کا دین کی بات کر لیں، اللہ کے دین کی بات کر لیں. ایک بندہ تبلیغی جماعت میں نکلتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے بھائی مسجد کے اندر آئیں، اللہ کے دین کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے اس زمانے میں. ٹھیک ہے، تو خواتین کی بھی تبلیغی جماعت ہے. یعنی آپ کو جو حلقہ بھی ملتا ہے مواحد مسلمانوں کا جو اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ آپ کو اللہ مخلص دوست دے گا، اور اللہ سے سوال کریں، اللہ آپ کو وہ دوست دے اور وہ آپ کو ساتھی دے کہ جو آپ کے لیے اللہ رب العزت سے جوڑنے کا سبب بنے. ٹھیک ہے، باقی آپ کا جب اپنا ویژن کلیئر ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے، تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی کون آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور کون آپ کو شیطان کی طرف بلا رہا ہے. جی اچھا جی، آگے ہم احمد شیخ کی طرف چلتے ہیں. جی احمد بھائی سوال کر سکتے ہیں. جی سر السلام علیکم، شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. جی سر شاید میرا کوشچن تھوڑا آؤٹ آف دا ٹاپک ہو، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً 3-4 مہینے ہوئے ہیں، میرا بھی تبلیغ جماعت سے کوئی واسطہ پڑ گیا، میں فارغ تھا بیٹھا ہوا، تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا کچھ وقت کے لیے. تو اس کے بعد سے مجھے نمازوں کی عادت ہو گئی، نماز کا بھی پابند ہو گیا. لیکن اب 3-4 مہینے ہوئے تو میرا بالکل ان سے جڑا ہوا تھا میں. تو اب میری یونیورسٹی آ رہی ہے تو تھوڑا ماحول چینج ہوگا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں پھر سے اس راستے پر نہ چل جاؤں. تو اس کے لیے کوئی میں ٹپس وغیرہ لینا چاہتا ہوں، کوئی آپ کی کوئی ہدایت کر دیں آپ مجھے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی اچھے حلقے میں جاتے ہیں نا، تو وہ ایک بیسک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیکہ ہوتا ہے، سمجھ لیں مریض کو کہ جو لگ جاتا ہے اینٹی بایوٹک کا ٹیکہ. بیمار ہے، اس کے اندر جراثیم ہے، اب اس کو ٹیکہ لگ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ پھر کہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو جو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. عربی زبان سیکھ سکیں تو اس سے اچھی تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں یا ابھی مطلب اتنا ایمانی لیول نہیں تو آپ میں سیکھ رہا ہوں آپ ہی کے عبد السلام سے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نا ساتھ قرآن سے تعلق جوڑیں. قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں سکون دے، اور اتنی دیر پڑھیں جتنی دیر آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جب قرآن سے دل بھر جائے تو اس کو بند کر دو. یہ ہمارے جو مدرسوں میں چل رہا ہوتا ہے نا ڈنڈے مار مار کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دین سے دور کرنے کی فیکٹریاں بنے ہوئے، ٹھیک ہے، قریب کرنے کی بجائے. تو قرآن کو پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں. قرآن ایموشن سے نا بھرا ہوا ہے. قرآن جو ہے نا اس میں اتنی ایموشنل باتیں ہیں، اللہ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اس کے ایک ایک احسان کی، اور جنت کی اور جہنم کی اور آخرت کی اور واقعات. تو آپ قرآن سے جڑیں، اور اگر ممکن ہو تو تفہیم القرآن جو سید مودودی کی تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ. باقی آپ کو وقتاً فوقتاً ان سے ملتے رہیں جن سے آپ کو فائدہ ہوا، ان سے کوشش کرتے رہیں کہ آپ ملتے رہیں. اللہ ضرور جو ہے وہ ہدایت پہ قائم رکھے گا. باقی یہ جو پریشان ہونا ہے یہ انشاءاللہ خود خیر کی علامت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. آمین سر. انشاءاللہ. جی عائشہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا یہ کویشچن تھا کہ اکثر بچپن سے یا اب تک تو میں یہی سنتی آ رہی ہوں کہ عورت پہ سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی ماں والدہ کا ہوتا ہے. اور یہ بھی یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سنتی آئی ہوں اگر شوہر آپ کو آپ کے پیرنٹس کے گھر سے بھی روکے تو آپ کو نہیں جانا، ورنہ وہ نافرمانی میں آتا ہے. اور اگر وہ فرینڈس تو یہاں پہ ہمارے مطلب کلچر میں اگر ٹھیک ہے کچھ لڑکیاں مجبوری سے بھی کرتی ہوں گی شوہروں کی اطاعت، مطلب اس طرح ظلم برداشت کرتی ہوں گی، لیکن اکثر کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اس طرح تو ہم پھر شاید جہنم میں چلے جائیں گے یا اس طرح. تو اکثر بلکہ کہیں پہ تو یہ حدیث بھی کوٹ ہوتی ہے کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کے والد جو تھے بیمار تھے، لیکن
ان کو ان کے شوہر سے اجازت نہیں مل رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ ان کے والد انتقال کر گئے. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کہاں تک یہ چیزیں صحیح ہے. اور بات آ جاتی ہے سہیلیوں کی تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. اکثر گھرانے تو ریلیجس نالج حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے یا ریلیجس کلاس لینے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے نہیں آپ کا فرض یہ نہیں، آپ کا فرض یہ کہ 24 آورز آپ بچے ہی سنبھالیں یا اگر کوئی دیکھے کوئی بھی تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے لیے نکال دے یا ریلیجن کے لیے بھی، تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو آپ کا بیسک فرض یہ ہے کہ 24 آورز آپ اپنے گھر کو ٹائم دیں. جی جی آپ نے بڑی تکلیف دہ صورتحال کا جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی موجود ہے. تو اس میں نا ایک بات یہ ہے کہ جو شرعی حکم ہوتا ہے نا، کوئی بھی حدیث ہے، اول تو یہ والی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، ٹھیک ہے، تو کہ خاوند کے بغیر جو ہے وہ اجازت کے بغیر اس کے خاوند باپ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کروں گا کہ یقیناً یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نہیں جانا چاہیے. لیکن کلچر کا فرق ہے، کلچر کا فرق سمجھے. ایک ایسا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے اس کے خاوند کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، اور اس کے بچوں کی ذمہ داری. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لونڈیاں غلام ہوا کرتے تھے جو کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو خدمت کیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ اس نے اب دیکھنا ہے اپنے گھر کو اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاوند کو اور اپنے بچوں کو. گھر کا یہ مطلب نہیں ہے جو اس کلچر میں مراد ہے کہ خاوند کے اماں ابا کو، خاوند کی بہنوں کو، خاوند کے بھائیوں کو، اس کی شادیوں کو، اس کی خوشیوں کو، اس کی غمیوں کو، یہ سارا پورا جو ٹبر کو جو سنبھالنا ہے نا عورت کے اوپر، یہ کلچر کا بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر جو فرضیت عائد ہوتی ہے، آپ پوری اسلامی فقہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہی فقہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت گھر سے نہ نکلے اور ہوگی، وہی فقہا یہ بتا رہے ہیں کہ عورت خاوند کے اوپر فرض ہے کہ عورت کو علیحدہ رہائش دے، جس میں ان کے لفظ ہیں فقہا کے، وہ کہتے ہیں الگ کچن ہو، الگ اس کے لیے جو ہے وہ سونے کی جگہ ہو جہاں اس کی پرائیویٹ زندگی ہو، خاوند کے ساتھ جیے. یہ کون سی زندگی ہے کہ وہ جو ہے 24 گھنٹے اماں ابا کے کمروں کے سامنے ان کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب اندر جا رہے ہیں کب باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم 10 بج گئے اور اب نکل رہے ہو کمرے میں سے، ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں جوان بہنیں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی. یہ باتیں مطلب یہ اسلام ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ اگر عورت کو آدمی بلائے، ٹھیک ہے، اور وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہو تو بھائی وہ آ جائے اس کے پاس. یہاں پر جہاں پر کیا تعلق ہوتا ہے جو ہمارے کلچر میں ہے، تو یہ کلچر بالکل غیر اسلامی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں. اور جو خالد اس کلچر کے لیے وہاں سے حدیثیں آیتیں نکال رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی جہالت کا شکار ہے. اس کو چاہیے پہلے وہ عورت کو وہ ساری سہولیات دے، اس کو وہ ماحول دے، اس کو وہ کلچر دے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جو آج بھی عربوں کے اندر موجود ہے. اپنے اماں ابا کی خدمت خود کرے، اس کی بیوی کرتی ہے تو اس کا شکر گزار ہو، اس کا احسان مند ہو، اس کے لیے آسانیاں تلاش کرے، اس کے لیے جو ممکن سہولت ہے اس کو وہ دے. اس کے بعد اگر اس کو پھر مسئلہ ہے اور اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور اس نے بیوی کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں بھی بیوی کو چاہیے وہ خاوند کی بات کو مانے. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ خاوند جو ہے وہ خود اسلام پہ چل نہیں رہا اور بیوی کے لیے وہ سخت احکام جو ہے ڈھونڈ کے لا رہا ہے. تو یہ عورت کو اس وقت دین سے دور کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ عورت جو ہے نا جہنم کے ڈر سے 4 دن کر لے گی اور اس کے بعد وہ پھر نعوذ باللہ جو ہے نا وہ لبرل آنٹیاں جو ہے اس کو نکال کے روڈ پہ لے آئیں گی جہاں وہ خاوند سے آزادی کے نعرے مار رہی ہوگی اور اماں ابا سے بھی اور دین سے بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاوندوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. جی آپ نے صحیح کہا. جی 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 سر، اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شوہر ہیں یا کچھ ہمارے اس میں نے تو بہت دیکھی ہے کہ وہ بیوی کو اگر وہ اپنی مرضی سے کپڑے بھی لے لے، کلر بھی، تو وہ بھی کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر لے لی، ناراض ہو جاتے ہیں، یا میری مرضی کے بغیر یہ کام کر لیے تو ناراض ہو جاتے ہیں، یا مجھ سے یہ بات شیئر نہیں کی تو اب تو تم پہ لعنت ہوگی. تھوڑا سا کچھ شیئر تو اتنے ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں اور وہ پھر جہنمی کا ٹائٹل بھی مل جاتا ہے الگ سے.
اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے, کوئی ریلیجس کام بھی کر رہی ہوتی ہے, تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا فرض نہیں نبھا رہی اور آپ یہ کر رہی ہیں, تو یہ تو آپ کا قبول نہیں ہوگا. تو مطلب اس ٹائپ کی بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایموشنلی آپ کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں نہیں قبول ہوں گی اور پتہ نہیں آپ کون سے جہنم میں کون سے درجے میں چلی جائیں گی. جی میں سمجھتا ہوں کہ نا اسلام کا نظام قائم نہ ہونا وہ ظلم کی بنیاد ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کا نظام قائم ہو تو عورتیں جا جا کے خلیفۃ المسلمین کو بتائیں اور حاکم کو بتائیں کہ جی میں نے تو یہ خاوند کے ساتھ نہیں رہنا, ٹھیک ہے, مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے, اور وہ حاکم اس کو طلاق دے کے اور اس کی کہیں اور شادی ہو جائے. یعنی اسلام ہوتا نا اگر معاشرے میں قائم تو مسائل نہ ہوتے. اس لیے جو یہ معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے. عورت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, عورت کا بھی اپنے, اگر ماں کے بارے میں کہا گیا ہے تو سب سے زیادہ حق جو ہے آدمی کے اوپر اس کی ماں کا ہے, تو یہ بیوی کو بھی کہا گیا ہے. یہ تھوڑا کہ وہ صرف آدمی کو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. کیا ماں عورت کی نہیں ہوتی؟ یعنی عورت کسی اور سیارے سے آئی ہے؟ یہ عجیب سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اطاعت میں دیکھیں یہ دو چیزوں میں فرق ہے. اطاعت میں خاوند اہم ہے کیونکہ وہ ایک گھر کا جو سسٹم ہے نا پھر اس کے بغیر نہیں چلتا. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اطاعت میں خاوند کی بات کو مانا جائے. لیکن محبت میں, تعلق میں, اور جو ادب احترام میں, اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں قلبی لگاؤ میں, عورت کے لیے سب سے بڑا رشتہ اس کی ماں کا ہی ہے جیسے خاوند کے لیے ہے. اور یہ بھی فقہا کے ہی اقوال ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اس کو بیوی کو جو ہے نا ذلیل کر کے رکھا ہوا ہو اور جو اس کو جو ہے نا وہ تنگ کرے. اللہ کا دین اس کا نام استعمال کر کے تنگ کرنے سے آپ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں گے. البتہ میں پھر بھی نصیحت کروں گا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں خاوند کی اطاعت کریں, اور وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ بھگتے گا قیامت کے دن. دیکھیں زندگی کتنی کو ہے, ٹھیک ہے, زندگی تو تھوڑی سی ہے. تو جو ظلم کرے گا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں پھر اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو دے گا, ٹھیک ہے. جو ظلم کرے گا دوسرا فریق اس کے فائدے میں ہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ دین کو قائم کر دے زمین کے اوپر, تو پھر ظلم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی آمین. سر ایک لاسٹ کویشچن ایک اور بھی تھا یہاں پہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک لڑکی شادی شدہ ہے, اس کے ماں یا باپ کو اس کی ضرورت ہے, اسپیشلی ماں کو, ماں کی خدمت تو اولاد پہ فرض ہے جہاں تک مجھے پتا ہے, بیٹی پہ, وہ بہوؤں پہ نہیں ہے. اور پھر اگر اس کا شوہر یا وہ اجازت نہیں دیتے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتی کیونکہ یہ آپ کی بھابھیوں کا فرض ہے, یا یہاں پہ یہ بچوں کا, یا یہاں پہ کون کرے گا, تو اس سچویشن میں پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر تو یعنی اس کے اندر افہام و تفہیم کی طرف ہی جانا چاہیے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے کہ جس سے خاوند بھی راضی ہو جائے اور ماں کی بھی خدمت جو ہے وہ مناسب طریقے سے کی جا سکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی امی کے پاس فزیکلی موجود ہوں تو ہی خدمت ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ خرچہ اٹھا لیا جائے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کسی کی ذمہ داری ڈال دی جائے, ٹھیک ہے, یا آپ اپنی والدہ کو اپنے پاس لے آئیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں یعنی میں اس میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دونوں میں سے کسی کے بھی حق کو نہیں چھوڑنا. خاوند کا بھی اپنا حق ہے اور امی کا بھی اپنا حق ہے. تو ایسی راہ نکالنے کی کرنی چاہیے جس میں دونوں کے لیے آسانی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس میں لڑائی کی بجائے بھلائی کی طرف جانا جو ممکن ہو. اور اس کے اندر لڑکی سے زیادہ ذمہ داری بیٹوں کے اوپر عائد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جن کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ جو ہے والدہ کو سنبھالے. تو لڑکیوں کے اوپر شادی کے بعد ان کے خاوند کی شرعی طور پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے, ان کے بچوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. البتہ وہ اپنے پاس اپنی والدہ کو اگر کوئی بھی نہیں ہے, ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, واقعتاً ایسی حالت ہے اور کوئی خیالی بات نہیں ہے, تو وہ اپنے پاس لے آئے, ٹھیک ہے نا, اور خاوند کو اس بات کے اوپر قائل کریں. کوئی بھی ایسا تیسرا حل ہونا چاہیے جس میں دونوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہو جائے. اچھا جی, جی شکریہ, تھینک یو. یہ کچھ سوالات ہیں جو یہاں ریٹن شکل کے اندر آئے ہیں. ایک سوال جو تھا وہ انگلش میں ہے.
یہ کہ اگر کوئی میوزک یا ایسا کچھ اور شر نہ ہو تب بھی برتھ ڈے وش کرنا درست قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک بہن نے لکھا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک رائے ہے علماء کی یہ بھی کہ برتھ ڈے کو بالکل ہی وہ غلط قرار دیتے ہیں، لیکن میری رائے اس کے وہ نہیں ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور اس سے بچوں کی اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، خاص کر کے جب ایک چیز آپ کے معاشرے میں عام ہو گئی ہے تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹینس نہیں دی جا رہی جبکہ دوسرے لوگوں کے بچوں کو امپورٹینس مل رہی ہے. تو یا تو آپ کی تربیت اور آپ ایسے جڑے ہوئے ہوں کہ آپ تربیت کے عمل میں مضبوط ہوں تو پھر ایک الگ چیز ہے، اور ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنی دوستوں کو بتائے گی کہ میرے خاوند یہ ظلم کرتے ہیں یا یہ مجھے تکلیف ہے تو وہ غیبت میں شمار تو نہیں ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ظالم کے ظلم کا شکوہ کرنا غیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے. غیبت میں یہ بات نہیں آتی. اگر اس کو کوئی پریشانی ہے اپنے گھر کے اندر، کہیں بھی اس کو دکھ ہے، اگر وہ دکھ کا اظہار نہیں کرے گی تو وہ کیسے ہیل ہوگی؟ تو البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ فتنہ پیدا نہ کرے اور سمجھدار بندے سے بات کرے، سمجھدار دوست سے بات کرے. یہ نہ ہو کہ وہ دوست پھر لڑائی کروائی کھڑی ہو، اس طرح کا نہ معاملہ ہو. یعنی اس کے غم کو سنیں، اور ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کے غم کو سنیں اور بجائے اس کے ان کو الٹا سیدھا مشورہ دیں. ان کو خود ہی پتا ہوتا ہے، صرف آپ کو سننے کی ضرورت ہو، سنانے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کو سنیں اور اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھیں کہ ان کو سنیں. ٹھیک ہے، اور غصے میں آنے کی بجائے اور جذباتی باتیں کرنے کی بجائے. مشکل کام ہے، مجھے اندازہ ہے ایک تھراپسٹ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہوتی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو خوشیاں ملیں. جی اچھا، مومنہ بہن آپ سوال کر سکتے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے اور سوائے اللہ کے، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. صحیح. تو اس کے بارے میں آج تک مجھے حدیث سمجھ نہیں آئی کہ اگر تو خلیل سے مراد دوست ہے، عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، تو دوست تو بنانا جائز ہے، پھر اس خلیل سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اس کے اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں ہے. صحیح، بہت ہی پیارا آپ کا سوال ہے، ماشاءاللہ. تو خلیل جو خلت ہے نا، یہ محبت کا ایک مقام ہے، بہت ہی بلند مقام ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اللہ رب العزت کو دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دوست نہیں بنائے. ٹھیک ہے، آپ کے دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے دوست ہیں، لیکن دوستی کا جو یہ مقام ہے نا جسے مقام خلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خلیل ہونا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مقام آپ نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہی میں نے رکھا ہے. اور انبیاء کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ وہ عام لوگوں کی طرح کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انبیاء کا ایک خاص اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور عام لوگوں کا بھی اللہ سے ایسا تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو ہر دوستی اور ہر رشتے سے بڑا ہو. ٹھیک ہے، مت کہ ماں کی محبت، باپ کی محبت، دوست کی محبت، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے جو ہے نا اس کی محبت ہو. ٹھیک ہے، عام بندے کا بھی اللہ سے یہی تعلق ہونا چاہیے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے ایک وحی کا بھی تعلق ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور جو ہے وہ فرشتہ بھی اور نیند کے اندر بھی مختلف انداز میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے پاس آسمانوں پر بھی گئے اور اللہ سے وہاں پر بھی کلام کیا اور اللہ کی جنتوں کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا، اور یہ سارے جو چیزیں غیبیات کے پردے اللہ نے کھول دیا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے عام امت سے. البتہ یعنی آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ خلیل ہونا محبت کا ایک درجہ ہے جو درجہ صرف اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری بھی زندگی میں ایک درجہ ایسا ہونا چاہیے محبت کا جو جس میں صرف اللہ ہو. اور وہ کیا درجہ ہے؟
کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دیں. اللہ کی محبت سب سے مقدم ہو، سب سے پہلے ہو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں پیارا ہو، عزیز ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اصل بنیاد ہے. اس لیے اگر کوئی دوست ہے آپ کا بہت ہی پیارا ہے مگر اگر وہ شرک میں جا رہا ہے، نافرمانی میں جا رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ انسان اس سے ٹوٹ جائے اور اس سے جدا ہو جائے کہ نہیں، میں حرام میں، اللہ کی نافرمانی میں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. جزاک اللہ. کافی وقت بھی ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل ہماری عقیدہ کلاس ہے، لیتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے کو ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.